تے بھی کھا رہا. بڑا فرق ہوتا ہے حضرت خود جانے میں اور کسی کے بھیجنے میں, بڑا فرق ہوتا ہے حضرت. یہ جو خود جاتے ہیں نا یہ بس تصویریں کھینچ کے آ جاتے ہیں. جس کو کسی نے بھیجا ہو نا وہ آ کے یہ نعرے لگاتا ہے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. بڑا فرق ہوتا ہے حضرت خود جانے میں اور کسی کے بھیجنے میں. ہاں جو خود جاتے ہیں وہ تصویریں کھینچ کے واپس آ جاتے ہیں, لیکن جس کو کسی نے بھیجا ہو اگر وہ آئے نا تو اسے پوچھے نا بندہ بھائی کیا بنی, تو پھر وہ رو کے یہی کہتا ہے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. ساتھ جیسے ہم کہتے ہیں نا, آپ نے بھی عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے مرید کو کہا شاہ جی جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہو نا تو وہاں غلام عبد القدوس کا بھی سلام کہنا. اب حضرت گیا پیچھے نگاہ مرشد تھی حضرت, اور جب پیچھے نگاہ مرشد ہو پھر تو دنیا وکھری ہوتی ہے نا. وہ حضرت سلطان باؤ نے کہا تھا نا نارب عرش مولا ہوتے نارب خانے کعبے ہو, گینگر گنگا تیرت مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو, نارب علم کتابی لبا نارب وچ محرابے ہو, جددا مرشد ملیا باہو چھٹے سب بذابے ہو. پھر تو دنیا کی حضرت وکھری ہوتی ہے. ادھر جا کے نگاہ تھی پیچھے ایسی کیف و مستی تاری ہوئی, سلام کہنا نہیں یاد رہا. جب یہ واپس آئے نا تو گاڑیوں کا تو تصور بھی نہیں تھا حضرت, تب تو قافلے جاتے تھے. جب واپس نکلے نا مدینہ پاک سے تو نیند آ گئی. خواب میں پیر و مرشد کی زیارت ہوئی. فرمایا شاہ جی آپ کو کہا تھا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا سلام کہنا, سلام ہی نہیں کہا. انہوں نے قافلہ رکوایا, تیز رفتار سا گھوڑا لیا, پھر گئے واپس, اور جا کے نا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ کے رسول علیہ السلام میرے پیر و مرشد کا سلام قبول فرمائیں. تو لکھا ہے کتابوں میں روزہ مبارک سے جواب آیا اپنے پیر بدتی کو میرا بھی سلام کہنا. ہائے ہائے کو سارے ماری طرح کے تو نہیں ہوتے, بڑے ہوتے ہیں حضرت جنہیں جواب بھی آتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنے پیر بدعتی کو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بدعتی تھے. جیسے یہ آج آپ میلاد منا رہے ہیں, جھنڈیاں لگا رہے ہیں, لڑیاں لگا رہے ہیں, بڑے آپ کو بدعتی کہنے والے مل جائیں گے. یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, ہمارے بڑوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا. علماء سو تھے نا اس وقت, انہوں نے حضرت پر بدعتی ہونے کا فتویٰ دیا. تو نبی علیہ السلام کی تو اولاد میں سے تھے نا, سید پاک تھے اور آپ کی امت میں سے بھی تھے. تو نبی علیہ السلام نے محبت کرتے ہوئے شفقت کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے پیر بدعتی کو میرا بھی سلام کہنا. اب لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی واپس تشریف لے آئے تھانیسر. ایک دو دن ریسٹ کیا, پھر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جب وہاں گئے نا تو باتیں شروع ہو گئی. تو حضرت پوچھتے ہیں شاہ جی پھر آج کار آئے ہو؟ عرض کی تھی جی حضور. پھر مدینہ پاک بھی گئے؟ جی حضور. پھر میرا سلام آکھیا سی؟ جی حضور. پھر کیا جواب آیا تھا؟ اللہ. اب کیونکہ آپ کے پیر و مرشد تھے, آپ نہیں بدعتی کہہ سکتے تھے. آپ نے کیا کیا, بدعتی خذف کر دیا, کاٹ دیا درمیان میں سے. عرض کرتے ہیں حضور جب میں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کا سلام پیش کیا نا تو آگے سے آواز آئی تھی اپنے پیر کو میرا بھی سلام کہنا. تو آپ فرمانے لگے اس طرح نہ کہہ جس طرح حضور نے کہا تھا اس طرح کہہ. ہاں حضرت اے نہ سمجھیو کو سارے میرے ہار دیو. بڑے تھے حضرت ایسے کہ جو مدینہ نہ ہو کے بھی مدینہ ہی ہوتے تھے. چلے ہو سودا ہی بڑا گھاٹے دا کر لیا سی. اقبال کہتا ہے کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, رب تے رب دا رسول چھڑ کے کی لیے دنیا. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. نہ کر ایڈا کاٹے دا سودا پتر, وقت ضائع نہ کرو حضرت. ہاں محنت کرو, محنت کرو. ہاں یہ بزرگ آج ہمارے پاس موجود ہیں, محنت کرو حضرت. چسکے یہ نہیں ڈرامہ, کوئی معاملہ نہیں. ہاں اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے بڑا عطا کیا. میں تو بھائی ایک درد لے کے یہاں آیا. ہاں میں تے آپ ہی روز جنت واسطے رونا وا, میں تانوں جانے جنت کی ٹکٹ کتوں دے جاواں. جڑا سبحان اللہ کہے راتی اوتھے ٹر جے تے راتی اوتھے خدا دا نام لو یار, وہ اللہ کا خوف کھاؤ یار. بہتری لاؤ. میں کل 2-4 پروگرام تھے سیالکوٹ میں, بس کو عادت پیڑی ہے پتہ نہیں کی. وہ ایک دو جگہ نا میری بھی انہوں نے کیک کاٹنے کی ڈیوٹی لگائی, اور پتہ نہیں رہا کتنے 100 پاؤنڈ کا کیک تھا. میں نے کہا یار یہ کس کو کر رہے, کیک کاٹنا منع نہیں ہے لیکن حقیقت میں تو جاؤ. یہ کس کو کر رہے ہو کیک کاٹ کے؟ حضور تم سے یہ میٹھا نہیں مانگ رہے, حضور کہتے ہیں اپنی زبانیں میٹھی کر لو. زبانہ تے کولے رکھے نے سارے نہیں حضرت, زبانیں میٹھی کرو یار, اپنا اخلاق اچھا کرو.
सरगी उठिया करो। और मांगत कोलू मंगण वाला रहिंदा रहिंदा हमेशा खाली, वो उसकी देना दान मुहम्मद जेड़ा आप सवाली। हाँ हजरत एक टाइम दस के बस मैं चला जी, मैं नहीं बोलना सी, उस टाइम नू फड़ लो पुत्र, फिर बादशाही वक्त बन जाओगे। अब तो हजरत समझ नहीं आती मुआशरा चल किस तरफ रहा, बोलता ही कोई नहीं हजरत। असी बोली नहीं तू ही मौलवी है ही नहीं दे सारे वो हजरत। जिंदा माशाअल्लाह। वो ये रमज़ान गुजरा ना, मैंने उसको 2 बार निकल के कहा हजरत जी सरगी तो भावें रमज़ान दी भी ना हो तो सरगी तो सरगी होंगी ना, तू फिर रमज़ान दी सरगी। वो इकबाल कहता है ना हाथ नहीं आता कुछ ब्याहे सहरगाही, जिन देर तू सरगी उठ के नहीं ना रोना तू कख नहीं लभना है। तो फिर रमज़ान दी सरगी हजरत वो हजरत जी पीपा पिया कुटे आ के गली च, मैं बाहर निकल के वो यार जा खुदा दा खौफ खा के जाके यार सारिਆਂ ਦੀ जेब च मोबाइल है, सारे उठे ने की तू तुम करन दे जा काम कर जा। ਉਹਨੂੰ ਟੋਰਿਆ ਤੇ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਟੋਰਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇੱਕ ਡੈਕ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ। ਜਾਓ ਯਾਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਸਹਿਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਜਾਓ ਕੋਈ ਸਜਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਰੋ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਓ ਕੰਮ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ। कोई बोलता ही नहीं यार, असी बोलिए जी मौलवी तुम है ही सारे दे सारे। लेकिन मुझे याद है अपना बचपन हजरत, हाँ एक बाबा जगाने आता था हजरत, और वो बाबा वो था कि वो ईद पे दोबारा नहीं आता था। वो जी मैं तुम्हें जगाया 3 रात दे मन कुछ दो, मैंने 2 दफ़ा निकल के ना उसकी यार पता नहीं उसकी आवाज़ में क्या क्या था हजरत। वो तो ऐ छोटे से कद के बाबा जी थे, वो एक हजरत आरिफाना कलाम पढ़ के जगाते थे। तब तो समझ नहीं आई, समझ अब भी नहीं आई कोई भी, एवं दावा ये कि समझ आ गई है। तो ये मेरा वजद कहता है कि वो कोई आम बाबा नहीं था, उसको किसी ने भेजा था, जाओ नबी अलैहिस्सलाम दी उम्मत एक सबक भूल गई, जाने में याद करवा के आ। और हालांकि मुझे सारा कलाम मिल गया हजरत, लेकिन जितना मैंने बाबे से सुन के याद किया मैं आज तक वहाँ ब्रेक पे हूँ। कलाम सारा मिल गया मुझे, लेकिन जितना बाबे से सुन के याद हुआ ना मैं वहाँ हूँ। ये सुना के मैं बस खत्म करने लगा। तो बाबा क्या सुनाता था हजरत, आए आए जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा। ਅਸੀਂ ਪੇ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਡੀਸੀ ਦੀ ਛੱਡ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣੇ ਜਿੱਥੇ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਡੀਸੀ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ। ਜਾਗ ਫਕੀਰਾ ਜਾਗ ਵੇਲਾ ਸਰਗੀ ਦਾ, ਜਾਗ ਫਕੀਰਾ ਜਾਗ ਵੇਲਾ ਸਰਗੀ ਦਾ, खुला ही दरबार मुहम्मद अरबी दा। उठो सरगी उठो यार सर, क्यों धक्के खान दे, क्यों धक्के खान दे, उठो सरगी हजरत और बिछाओ झोली नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह। फिर वेखो हजरत गल बनदी कि नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हजरत जुनैद के दौर के बुजुर्ग हैं, निकाह नहीं किया हजरत, हाँ मोहब्बत का गलबा रहा हजरत, इन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, गलबा रहा मोहब्बत का। तो अल्लाह के भी बड़े रंग हैं हजरत, खुद ही दिलों में बातें डालती हैं। एक दिन बैठे बैठे ना दिल में एवं ख्याल आया यार ऐथे तो इश्क नहीं करनी कख नहीं देता है, लेकिन जन्नत तो दारुल जज़ा है ना, वहाँ किसी ने अकेले नहीं होना। वहाँ जितने बगैर निकाह के मुसलमान इंतकाल कर गए या किए ही नहीं, अल्लाह उनका आपस में निकाह करेगा। पता नहीं जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। तो लिखा है कि इशा की नमाज पढ़ के ना लेटने से पहले दुआ की, या अल्लाह, दुआ क्या करनी है खुद ही डाल दिया उन्होंने दिल में। दुआ की, या अल्लाह बता तो सही जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। दुआ नहीं कबूल हुई। दूसरी रात फिर मांगी, नहीं कबूल हुई। तीसरी रात फिर मांगी, नहीं कबूल हुई। तीसरी रात मांगी तो कबूल हो गई। रात को सोए तो ख्वाब में क्या देखा कि स्याह फाम औरत है,
اور وہ کہہ رہی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں. آنکھ کھلی، تہجد کا وقت تھا، نوافل ادا کیے، فجر پڑھی اور سواری لے کے نا بصرہ گئے. بہت بڑے اپنے وقت کے ولی اللہ تھے حضرت. بصرہ والوں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا، بٹھایا، عرض کی حضور اس طرح آنا ہوا بصرہ. آپ نے پوچھا یار ایتھے کو میمونہ ولید رہندی ہے؟ عرض کی حضور آپ اتنی دور سے چل کے میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ اوے وہ تو دیوانی ہے، یہاں گھومتی ہے، ہم نے کبھی اسے نہیں بلایا. آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. عرض کی حضور اجرت پر ہماری بکریاں چراتی ہے. ہاں جتنے ضرورت کے پیسے ہوتے ہیں رکھ لیتی ہے، باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے. ہاں اب بھی وہ لے کے نا بکریاں جنگل میں گئی ہے. آپ بیٹھے، عصر وقت آئے گی تو مل لیجیے گا. آپ نے فرمایا عصر کس نے دیکھی ہے؟ بتاؤ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے سمت بتائی، آپ نکل گئے. آپ فرماتے ہیں جب میں جنگل میں گیا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں، ریچھ، شیر، بھیڑیے، سانپ، بچھو، بڑا ہے جنگل. لیکن کیا دیکھا حضرت، جنگل میں مصلی بچھا کے نا میمونہ نوافل پڑھ رہی ہے.